اور نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا، نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں جب لڑائی کرتے کرتے میرا بھائی میرے سامنے آ گیا، جنگ میں لڑائی کرتے کرتے میرا بھائی میرے سامنے آ گیا، تو میں نے اس کو اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن سمجھ کر یہ نہیں دیکھا کہ وہ میرا بھائی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ وہ میری ماں کا جنا ہے، میرے باپ کا تخم ہے، یہ نہیں دیکھا، بلکہ یہ دیکھا کہ یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے، تو میں نے اپنی تلوار کے ایک وار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ اور حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کر دیا۔ جنگ بدر میں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ماموں آپ کے سامنے آئے اور آپ کے ساتھ انہوں نے جنگ کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا اور واصل جہنم کر دیا، اور فرمایا کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی بھی رشتے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، چاہے وہ ہمارے ماموں ہیں، چاہے وہ ہمارے باپ ہیں، چاہے وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، چاہے ہمارے وہ دوست ہیں، ہم سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے عزیز و اقربا کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد ابو قحافہ، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا گستاخ تھا۔ ایک دن اس نے نعوذ باللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی نکالی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ میرا باپ ابو قحافہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، تھپڑ اتنے زور سے مارا کہ وہ وہاں پر جا کر گر پڑا، اور فرمایا تو جانتا نہیں کہ تو کس کی شان میں گستاخی کر رہا ہے؟ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے ابو بکر میں دنیا تے پیوواں نوں چپیڑا مروان واسطے نہیں آیا، اے ابو بکر میں دنیا تے باپ کو تھپڑ مروانے کے لیے نہیں آیا۔ تو آگے سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ صرف میرا باپ ہوتا تو میں کسی قیمت پر بھی اس کو تھپڑ نہ مارتا، لیکن اس نے آپ کی گستاخی کی ہے، وہ آپ کا گستاخ ہے، اس لیے میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا، اور نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ قذاب کے لیے ایک خط لکھا، اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ خط مسلمہ قذاب تک کون لے کر جائے گا؟ میرا یہ پیغام مسلمہ قذاب تک کون لے کر جائے گا؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھٹکے سے اوپر اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کر جاؤں گا۔ جب عرض کیا تو آپ کے منہ میں کھجور تھی، آپ کھجوریں کھا رہے تھے، تو کچھ کھجوروں کی جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں نا، وہ نکل کر وہ صحابہ پر گر پڑے۔ تو صحابہ نے کہا، یار پہلے تم نے کھجور تو کھا لینی تھی اور تم ایک دم سے کھڑے ہو گئے ہو۔ تو اس نے عرض کیا کہ نہیں، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اتنی تاخیر بھی ہو کہ میں مکمل کھجور کھا لوں اور کوئی اور سبقت لے جائے، نہیں، میں اس لیے میں جلدی سے کھڑا ہوا ہوں کیونکہ میں نے جانا ہے وہاں پر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت عطا فرمائی اور آپ کو اپنی سواری اور نیزہ عطا فرمایا اور کہا کہ ڈٹ کر جانا ہے آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ آپ اس کو مسلمہ قذاب کے پاس بھیج رہے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ قذاب کے دربار میں پہنچے تو وہاں پر جا کر اتنے زور سے نیزے کو گاڑا زمین کے اندر کہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام آیا ہے۔ تو آپ نے جا کر اس کو وہ پیغام دیا۔ تو بادشاہ چونکہ پڑھا ہوا نہیں تھا مسلمہ قذاب، تو اس نے اپنے ایک وزیر کو کہا کہ مجھے یہ پڑھ کر سناؤ۔
جب اس کو پڑھتا سنایا گیا تو اس کے پر لکھا ہوا تھا مسلمہ کذاب۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کا رنگ جو ہے وہ ایک دم پیلا زرد پڑ گیا اور کالا کالا ہو گیا۔ اس نے یہ تو میری پورے مجمع میں میری بے عزتی ہو گئی ہے۔ تو اس نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارا جان مال سب کچھ ان پر قربان ہے۔ اور کہتا ہے میرے بارے میں تو کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے نا کانوں میں ایسے ایسے نا، علماء کرام مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ نے کانوں میں ایسے ایسے نا انگلی ماری اور کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تو کیا کہہ رہا ہے، کی آکھیا ہی اور منو نہیں پتا۔ انہیں آکھیا اچھا پھر تو دس کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کی کہنا ہے؟ انہیں آکھیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی نے میری گواہی دینا وا۔ انہیں پھر آکھیا دس میرے بارے میں کی آنا ہے؟ آپ نے آکھیا میں ڈورا وا، مینوں تیری گل سمجھ نہیں آتی پئی کہ تو کی آنا ہے پیا، منو تیرا کوئی نہیں پتا، اور میں ڈورا وا۔ پھر انہیں آکھیا دس کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کی آخنا ہے؟ انہیں آکھیا میں آخنا وا کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی نے جد آکھیا تو انہیں نا تلوار انہوں غصہ آ گیا، انہیں تلوار پکڑ کے اپنا نا ایک ہاتھ مبارک کاٹ دیتا۔ پھر پوچھیا دس، آپ نے پھر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، کرتے کرتے اس نے آپ کی ٹانگیں کاٹ دی، آپ کی پاؤں کاٹے، پھر آپ کی ٹانگ کاٹی، آپ کا آدھا جسم کاٹ دیا، اور پھر اس نے کہا اب تو کیا کہتا ہے؟ تو سوچ کہ تیرا کیا حال میں نے کر دیا ہے۔ تو اس حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور گل سن میری، اور میں 12 بچے گھر چھڈ کے آیا وا تے میں انہوں نے مل کے نہیں آیا، تے تو پیان ہے کہ دس ہوں میں انہوں دا کھ نہیں سمجھیا تے تو کی ہے؟ او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی نے، اللہ دے نبی نے، تے تو کذاب ہے، میں تینوں کچھ نہیں سمجھدا۔ پھر انہیں انج کیتا، اپنے بندیاں نوں آکھیا کہ اتنے پانی دا نا ایک کڑا لیا کے نا پانی گرم کرو، وہ پانی دے وچ جڑا ہے نا جڑا ابلدا پانی سی اور وچ آپ نوں انڈیل دیتا، تے آپ دا جسم اطہر جڑا ہے وہ اور وچ نا وہ گرم پانی دی وجہ نال وہ جلنا شروع ہویا۔ جب جلنا شروع ہویا تو پھر انہیں پوچھیا تے آپ نے فرمایا او کذاب سن، میرے جتنی دیر لب ہلدے نے نا پے تے میرے لباں وچوں ایک ہی آواز نکلے دی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے محبوب نے، اللہ دے نبی نے، تو کذاب ہے۔ تے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ جب آپ نے جام شہادت نوش فرمایا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام کو فرمایا اے میرے صحابہ، حبیب بن زید شہید ہو گئے ہیں، حبیب بن زید شہید ہو گئے ہیں۔ اتنے ظلم و ستم ہوئے ان پر، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا ایک پل کے لیے بھی کہ میں یہ کہہ دوں کہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہے، بلکہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا، اور نہیں ہے جو محمد کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔